کے سماع میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیں کہ اتنا کام آپ کرتی ہیں, ڈاکٹر بھی آپ ہیں, اب ایم اے بھی آپ ہیں, اس کے علاوہ آپ پینٹنگ کرتی ہیں اور ساتھ اتنے کام کرتی ہیں, کس طرح ہینڈل کرتی ہیں؟ وہ بس ایم اے ورکوہولک. مجھے نہ کام کے بغیر, میں روز کا ایک کام ذہن میں بنا لیتی ہوں اور اس کو کمپلیٹ کر کے میں ضرور کرتی ہوں. جس دن مجھے کوئی کام نہ ہو وہ دن میرا عذاب سے کم نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے لے کے ایم پی اے تک کا سفر یہ کیسے رہا؟ یہ ایک سازش تھی. یہ سازش تھی اور میں ہمیشہ مینٹین کروں گی. آئی واز نیور پولیٹیکلی انکلائنڈ کہ میں ایم پی اے بنوں. یہ میری امی اور میرے خامد صاحب جو دونوں ہیں نا, انہوں نے مل کے کہا کہ بھئی اس کو نا ادھر کرتے ہیں پولیٹکس کی طرح. ہاں, تو میں آئی جسٹ سیٹ بیک. میں نے کہا میرا پہلا الیکشن ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا تھا اور میرے گھر میں برتھ ڈے بھی ہو تو میں پورے گھر کا فرنیچر بدل دیتی ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ الیکشن میں آرام سے بیٹھی رہی. میں نے کہا الیکشن ہم نہ کوئی الیکشن, وی آر این آرمی فیملی, دے آر ذمہ دار اینڈ ایجوکیٹڈ فیملی, وہ ڈاکٹر ہیں. میں کہا ہمارا کیا تعلق ہے پالیٹکس سے؟ تو ان دونوں نے کہتے ہیں فارم سیدھا سیدھا بھر کے دیکھتے کام بنتا ہے یا نہیں, امیجن کریں. لیکن آئی گاٹ الیکٹڈ اینڈ آئی گاٹ میکسیمم نمبر آف ووٹس. تو یہ کوئی جادو نہیں تھا, یہ ایک سازش ان کی تھی اور پھر کمیونٹی کی کہ بھئی ایز سم ویئر کہیں ایک چھپا ہوا ریلیشن شپ تھا. پبلک میرے پبلک جو میں پبلک ڈیلنگ کرتی تھی ایز اے پبلک ڈیلنگ ایکسپرٹ, بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ سوشلی میرے پاس اتنے لوگ آتے تھے کہ میں ان کے باقی دیگر مسائل بھی, اٹ واز لائک اے وومن کلینک, ڈنٹ اونلی مین وومن ہیلتھ کلینک. ان میں خواتین کے مسائل بھی حل کرتی تھی. نندے لڑی ہوتی تھی تو صلح کرا دی, ساری ساسیں ایگزیکٹ. تو وہاں سے اٹ پیڈ بیک. And another, I was very kind to my patients. سیمپل کبھی نہیں بیچے, ابارشن کبھی نہیں کیا, یہ کبھی نہیں کیا, unethical میں کبھی نہیں چلتی تھی. تو I didn't know کہ it was building up a popularity which a leader should have. اور جب میں ایم پی اے بن گئی then I started crying. میں نے کہا مجھے تو بننا ہی نہیں آتا, میں نہیں بنتی. انہوں نے کہا نہیں بنتی کیا ہوتا ہے, تم ہو. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ عورت آ جائے وہاں پہ شائستگی آ ہی جاتی ہے خود ہی, لیکن ہماری قومی اسمبلیوں پہ, صوبائی اسمبلیوں میں کیوں آ کے, مطلب خواتین ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا کیوں اتنا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایشوز اب الجھے ہوئے ہیں, ایشوز بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. کوئی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پولیٹیکلی. یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے, لیکن وہ مردوں والی بات کہ وہ غصہ عورتوں ہے. اب خواتین ہماری پارٹی کی, انہوں نے اپنا رول جب ادا کرنا شروع کیا تو اس میں ان کو چپ کرانے کے لیے پہل نون لیگ کے مردوں نے کی. آپ دیکھیں کہ چلو زبانی کلامی آپ بات کریں, آپ ہماری انٹلیکٹ سے اپنے انٹلیکٹ کو میچ کریں, آپ ہماری کم عقل کو اپنی زیادہ عقل سے مرعوب کریں, ہرائیں. لیکن انہوں نے گالی گلوچ, اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا بشرا نواز گردیزی ہمارے عورتوں میں گھس کے دوڑ گئے, تو پھر ہم ڈٹ گئیں اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا. اسمبلی میں ایک مرد نے عورت پہ, جی یہ واقعہ اٹ واز کورڈ آن دا ٹیلی ویژن, اور صرف اس لیے کہ شی واز پوائنٹنگ ٹورڈز این ایشو کہ پنجاب کا پانی سندھ کو دے دیا ہے چیف منسٹر شہباز شریف نے. تو دے ٹرائیڈ ٹو ہٹ ہر اینڈ دے رین, عورتوں میں گھس گیا وہ آدمی. دیٹ از وین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم بھی بیٹھ کے کسی کی نہ گالی سنیں گے نہ کسی اور بات غلط سنیں گے, اینڈ دے ول ہیو اٹ. مائیں بچوں کو ٹھیک کرتی ہیں, بڑی بہنیں ہی کٹتی ہیں ذرا, وہ کوئی مدھانی سے کٹتی ہیں, کبھی دھونی سے کٹتی ہیں. دیٹ از واٹ دے نیڈ اوور دیر. لیکن ہمیشہ یہ ایشو اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ ایک اسموک اسکرین ہے, عورتوں کے ساتھ یہ پاپولر اور اخبار کی خبر اور میڈیا کی خبر بنا دی, ایشو کو دبا دیا. میں بات کر رہی ہوں اگر 30 ارب روپے کہاں گئے کانٹریکٹرز کے, تو ایک بندہ بول پڑا جی یہ عورت ہے. عورت ہوں تو کیا ہوا, مجھے عقل سے تو جواب دو, تم چور ہو, میں عورت ہوں, یہ بڑی بری بات ہے. اگر تم چوری کر رہے ہو, تم بے ایمانی کر رہے ہو, تم کرپشن کر رہے ہو, وہ ٹھیک ہے, اور میں اگر تمہاری گالی کا جواب دے دوں 2 لگا کے, تو وہ میں بدتمیز ہوں. اچھا میں بدتمیز ہوں, اور جس نے سٹارٹ کیا وہ بدتمیز نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لوگ آخر ججمنٹ کریں گے. ہم نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑنا, ہم نے لوٹا نہیں ہونا, ہم نے اپنا گھر بنا کے رکھنا ہے. اور یہ وقت عورتوں کے لیے, یہ میرا خیال ہے کہ جو کردار کاف لیگ کی خواتین نے ادا کیا ہے, پریزویئرنس, اپنی گھر کو برداشت کرنے کا, اور اینٹ کا جواب پتھر دے کے, ہسٹری ول رائٹ اباؤٹ اٹ. اور دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں خواتین ول ٹیک اے فالو اپ. اب مجھے یہ ڈر ہے سارے مرد پٹ نہ جائیں, بہتر ہے کہ وہ شائستہ ہو جائیں اور رجھا کے آرام سے بات کر کے لاجک پہ آ کے اور اپنی والدہ کی سکھائی ہوئی باتیں
ان پر عمل کریں تو یہ ساری گڑبڑ ختم ہو جائے گی. بات ہے. اور جتنے مرد حضرات گالی نہیں ہم سنیں گے, جتنے مرد حضرات ہیں اب ان کو بھی وارننگ مل چکی ہے. لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا یہاں پہ روزہ اور صحت کا, تو دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. افطار پہ زیادہ سے زیادہ جوسی چیز لیں. سب سے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کھجور سے اپنا افطار کریں اور پانی پی کے نماز پڑھ کر باقی ہلکی پھلکی غذا جو عام دنوں میں لیتے ہیں فروٹ چاٹ وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں. روزے رکھنے سے عموماً ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں, خاص کر جیسے گیسٹرائٹس ہوتا ہے, معدے میں سوزش ہو گیا, یا تیزابیت کی شکایت ہے, یا پھر گٹس کی شکایت ہے, کھانا یا تیزابیت حلق میں منہ پہ آتا ہے. ایسے لوگ جو ہے عموماً زیادہ دیر تک اگر خالی پیٹ رہیں تو ان کی تیزابیت زیادہ بنتی ہے اور وہ جو ہے ان کی معدے کو تکلیف دیتا ہے. سگریٹ تو بینگ اے ڈاکٹر ہم خود سب کو ہی منع کرتے ہیں, چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, کیونکہ سگریٹ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ نہ ہی صرف پھیپھڑے کو نقصان کر رہا ہے اور دل کے مریضوں کو بھی نقصان کرتا ہے, کیونکہ ایک پف سگریٹ سے جو ہے کورونری آرٹری آپ کی شرنک ہوتی ہے. اور اس کے فوراً بعد اگر بعض جو سگریٹ نوشی کے لوگ عادی ہوتے ہیں کہ افطار کے فوراً بعد کثرت سے سگریٹ پینے لیتے ہیں, جو کہ بعض دفعہ دل کے دوران خون کو متاثر کرتا ہے, اس سے دل کی بیماری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً بعد سگریٹ ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, اور خصوصاً افطار کے بعد سگریٹ نوشی کثرت سے بالکل نہیں کرنی چاہیے. جی تو ناظرین آپ لوگوں نے ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت بات بتائی, ہم کس طرح سے روزے میں اور رمضان میں اور پورا سال اپنے آپ کو کس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے عورتوں کے مسائل, میں یہی کہہ رہی تھی کہ بیہیویئر کی بات ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے کی بات ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ دس از ویری رانگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ بھی تو ہم یہی خواتین تھیں جو ہم بیٹھی تھیں اسمبلی میں پچھلی دفعہ. there was never ever the men was so respectable. یہ ایک پلانڈ گینگ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے کافلی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے دینی, کافلی کی عورتوں کو تنگ کرو. کل پیپلز پارٹی کی عورت سے مار کھا لی, ساری عورتوں سے یہ مار کھا کے ان کو کیا ملے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن بے شک وہ ہو لیڈر یا پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا لیڈر ہو, آپس میں مل کے کیوں نہیں پاکستان کے لیے کرتے؟ یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ کیوں بیچ میں آ جاتی ہیں؟ نہیں, دیٹ از سپوز ٹو بی پارٹ آف ڈیموکریسی. یو کی ناٹ اگری آن ٹو تھنگس. اپوزیشن کا مطلب یہ سپوز ٹو اپوز, لیکن اپوزیشن ناٹ ٹو اپوز, یہ مقصد اگر میں نہیں بھی مانتی ایک بات تو اٹ ڈزنٹ مین اپوزیشن کا یہ رول نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز کو مینیپولیٹ کر لے گی. وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, مثلاً آپ ہیں, اگر آپ نے ایک رنگ لینی ہے, خریدنی ہے, تو آپ کہیں گی ڈاکٹر سامیہ آپ کی کیا رائے ہے, میں کہوں گی مت لو. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے لڑنا شروع کر دیں. آپ لیں یا نہ لیں, یو کین اسٹل بائی اٹ. آپ کا حق تو نہیں تلف کر لیا کہ میں آپ یہ انگوٹھی. تو دس از دا وے اٹ از. جب تک ہم اپوزیشن کا رول ہوتا یہ ہے اپوز کرنا, سو دے آر سپوز ٹو ڈس ایگری, یہ باتیں. ہاں جہاں تک رہ گیا لڑانا اور یہ جو دنگا فساد کا ماحول ہے, یہ نون لیگ کا خاص ہے, اور یہ جہاں جاتے ہیں یہ اس چیز کو کریٹ کرتے ہیں. پہلے یہ ہمارے لیے کرتے تھے اور اب یہ پیپلز پارٹی کے لیے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک صحیح ہے, مطلب کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتنا کوئی مطلب نہیں ہے آپس میں. نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بینگ اے پولیٹیشین آپ نے خواتین کے لیے اب تک کیا کیا؟ خواتین کے لیے جب ہماری پچھلی اسمبلیز تھی, ہم لوگوں نے ویمن امپاورمنٹ کی منسٹری سب سے بڑی بنائی تھی, وچ نیور ایگزسٹڈ ان پاکستان. پاکستان میں منسٹری آف ویمن امپاورمنٹ واز ناٹ دیئر. کانسٹیٹیوشن میں ہم نے عورتوں کو سیٹیں دی تھی پچھلی دفعہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری منسٹرز تھیں, ہماری پارلیمانی سیکٹریز تھیں, وہ تھیں. وی یوز ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹ فنڈز, اور ہم ڈیولپمنٹ کرتے تھے, اور ویمن امپاورمنٹ کی جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے تھے اس طرف اورینٹیڈ ہوتے تھے. اچھا, خواتین کو ایز انڈیویجولز وی گیو میسو برن کیسز, ایسڈ کیسز. یہ ایسڈ بل ہے, ونی کا بل ہے. نکاح نامے میں آپ دیکھیں یہ لکھا جاتا تھا کہ بھئی اس آدمی نے کتنی, اس عورت کی دوسری شادی تو نہیں, لیکن یہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ اس آدمی کی پہلی شادی ہے یا دوسری شادی ہے, اور اس کے پہلے کتنے بچے ہیں. ہم نے وہ خانہ ڈلوایا نکاح نامے میں, ہماری حکومت. ہم نے ایشوز یہ ٹیک ہوا. پھر ہم نے خواتین کے لیے رائٹس کے لیے یہ اب لایا ہے جو ورکنگ ویمن بل ہے,
ڈومیسٹک وائلنس بل لایا. تو یہ ہم لیجسلیشن فار ویمن کرتے رہے. اینڈ چائلڈ ابیوز کی بارے میں ابھی ہم آپ سے بھی اس بارے میں پوچھ لیکن وقت پروگرام کا کم ہے. یہ جاتے جاتے بتا دیجیے کہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ اس حق میں ہیں کہ نہیں؟ صوبوں کی بات دیکھیں باقی سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ادھر کا بادشاہ آخری کونے تک جاتا ہے. پنجاب کا جو ہیڈ ہے اس وقت وہ ساروں کے مسائل نہیں حل کر رہا یا غیر مساوی حل کر رہا ہے. تبھی یہ ہے چاہے لا اینڈ آرڈر ہے, چاہے پیسے تقسیم کرنے کا معاملہ ہے, چاہے حقوق تقسیم کرنے کا معاملہ ہے. اگر شہباز شریف جوڈیشس یا سمجھداری سے کام لیتے تو ساؤتھ انہیں کیوں اپوز کر کے کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان بڑھ جائے گا؟ اور بٹنے کی کوئی بات نہیں ہے, ساری دنیا میں نئے صوبے بنتے ہیں. یہ تو صرف یہ کہ آپ اپنی سہولیات آپ کہیں جی میں چارج لیتا ہوں اتنے لوگوں کا. دس از دا وے. پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے, بالکل بٹنے کی کیا بات ہے؟ بالکل صحیح. اور آپ کے یہ تو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی بات ہے. اور بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ پروگرام کا ٹائم یہیں پہ ختم ہوتا ہے. سما کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے. اور بہت بہت شکریہ آنے کا. جی تھینک یو. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ, ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور بھی بہت سے مسئلے مسائل پاکستان میں جو صرف حکومت کا کام نہیں ختم کرنا ہے بلکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ عوام کا کام بھی ہے کہ وہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کام کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مایا علی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.